बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अवाम पर हुकूमत पाकिस्तान ने, जमहूरी हुकूमत ने महंगाई का एक और एटम बम मारा है, जिससे पाकिस्तान के अवाम के लिए जो पहले ही काफ़ी मुश्किलात में है, जो गुर्बत और महंगाई की चक्की में पहले पिस रहे थे, उनके लिए ये बम जो होगा ये शायद उनके लिए जानलेवा साबित हो, ये शायद उनके लिए सुनामी साबित हो जिससे तबाही आती है। पाकिस्तान के अवाम जो पहले खुदकशियों पर मजबूर हैं, जो पहले भूख और फाकों से में मुब्तला हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या जमहूरी हुकूमत जाते हुए आखिरी साल में पाकिस्तान के अवाम को भूख से, अफलास से, गुर्बत से, महंगाई से मारना चाहती है? इनका मकसद क्या है? ये इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं? एक तरफ तो ये सेनेट के इंतखाबात में बंदरबांट करने में मसरूफ हैं, दूसरी तरफ मुल्क में जो लॉ इन्फोर्समेंट की सूरत हाल है, जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो हैं उनकी कारकर्दगी जिस तरह देखते हैं, आए दिन किसी न किसी शहर में कुछ ना कुछ बड़ा वाकया होता रहता है। कल ही एक वाकया स्वात में हुआ जिसमें 16 अफराद को गाड़ियों से उतार कर शहीद कर दिया गया। ये क्या है? हुकूमती रेट कहाँ है? ऐसे में हुकूमती इदारे और एजेंसियां क्या काम कर रही हैं? जब पाकिस्तान में दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, हुकूमत बेखबर अपने इत्तेहादियों के साथ वो हुकूमती सीटों की बंदरबांट में मसरूफ होती है। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और अपने इत्तेहादियों को खुश रखने की है? पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का और इनके साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान के अवाम पर एक एटम बम, इस पर बात करेंगे आज नाज़रीन। इसके अलावा जो दूसरी अहम चीजें हैं, मंसूर इजाज ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की कॉन्स्पिरेंसी शुरू की थी, उसका जो एंड की तरफ जा रहा है, जिस तरह आज उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान में लंदन से जो बयान दिए हैं कोर्ट कमीशन के सामने, उसमें उन्होंने आईएसआई के चीफ पर जिस तरह के इल्जाम लगाए हैं, जिस तरह का काम उन्होंने किया है, उसे लगता यह है कि आईएसआई और फौज के खिलाफ जो एक आलमी साजिश थी, मंसूर इजाज उसका हिस्सा है। ये भी लगता है कि शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ जो एक इंटरनेशनल आलमी साजिश जो हो रही है, ये उसका एक हिस्सा हो। और ये भी कहा जा रहा है कि मंसूर इजाज, जिसका जो अमेरिकन नेशनल है, जिसका मफाद सबसे पहले अमरीकी मफादात की वो निगरानी करता है, अमरीकी मफादात को सबसे पहले देखता है, तो पाकिस्तान के साथ क्या करने वाला है? इस साजिश का, इस कॉन्स्पिरेंसी का क्या मुस्तकबिल होगा कि जब एक तरफ बलोचिस्तान में आग भड़काई जा रही है, बलोचिस्तान में अमेरिकन असला इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान और बलोचिस्तान में के सूबे बलोचिस्तान के हवाले से जो अमरीकी कांग्रेस में करारदाद आई है, उसमें अमरीकी हुकूमत का कोई हाथ नहीं है या उससे अमरीकी हुकूमत को कोई सरोकार नहीं है। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों का ख्याल रखना होगा कि हमारा दोस्त कौन है। इस वक्त जब पूरा मुल्क महंगाई की लपेट में था, तो सिर्फ इमरान खान साहब ने आज इस महंगाई के इस तूफान के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ हों या दीगर जितने भी सियासतदान हों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या एएनपी हो, वो सारे के सारे अपनी अपनी सीटों के चक्कर में लगे हुए, अपनी अपनी कुर्सियों के चक्कर में या इलेक्शन कैंपेन शुरू करके बैठे हुए। मियां साहब ये इंटीरियर सिंध के दौरे पर थे, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू रही वो सारी की सारी कि जी मैंने माजी में क्या किया, हाल में क्या करूंगा और मुस्तकबिल में क्या कर रहा हूं और मुस्तकबिल में क्या करूंगा, इससे हटकर कोई नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए शायद कोई बात नहीं की। हमें आज महंगाई के आज का मौजू जो है महंगाई का एक और एटम बम, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ उर्दू यूनिवर्सिटी कराची हैं, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब नजीब हारून साहब, मरकजी नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और नाज़रीन, हमें ज्वाइन करना था जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा नसरुल्लाह शजी साहब ने, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंच सके। जैसे भी वो आएंगे हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले जैसा मैं चीज़ पूछना चाहता हूं कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है? पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, इन मसाइल में रहते हुए हुकूमत अभी तक कोई 4 सालों में जमहूरी हुकूमत जो है, जो एक तरफ नाम नेहाद हम जिसे कहते हैं कि दावे करते हैं कि जिन्हें हम जमहूरियत हैं और जमहूरियत के बानियों में से हैं और जमहूरियत लेकर चलने वालों में से, पाकिस्तान के अवाम के साथ जो 4 सालों में हुआ, जिस तरह की महंगाई पाकिस्तान में माजी में कभी इसकी नज़ीर नहीं मिलती, आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा थी, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत, उसमें गैस, इसमें एलपीजी, उसमें सीएनजी, उसमें तमाम चीज़ों में जो महंगाई का एक तूफान आया है, कल हुकूमत ने जो बम गिराया है, इसको आप क्या कहेंगे? ये हुकूमत का सर्वाइवल के लिए या हुकूमत ने लूट मार के लिए किया है? देखिए, मैं अर्ज करूं कि महंगाई जो है जी, ये एक आलमी मसला है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, जी, दीगर ममालिक में भी है। लेकिन ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है, अव्वली फ़र्ज़, कि एक वेलफेयर स्टेट की हैसियत बनाने के लिए, जी, जी, अपने मंशूर को आगे बढ़ाने के लिए उनको चाहिए कि उस प्रोग्राम को ऐसे तरतीब दें, तरक्याती स्कीमें ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि अवाम को उनके फ़ायदे पहुँच सकें। सिर्फ ये कह देना कि साहब अरबों डॉलर इकट्ठे हो गए स्टेट बैंक में
اور اتنا ہمارا وہ ہو گیا، اس سے کیا فائدہ؟ جی دیکھنا یہ ہے کہ عام آدمی کو کیا اس کی سہولت مل رہی ہے. صحیح. بدقسمتی یہ ہے، میں بلا خوف تردید یہ کہہ رہا ہوں جی کہ دیکھیے انفارچونیٹلی چاہے یہ حکومت جمہوری ہو یا کوئی ہو، اب تک عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنے سروائیول اور سٹیٹس کو مینٹین کے لیے، اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، اپنی دولت کو سنبھالنے کے لیے، اس کو وہ حفاظت سے رکھنے کے لیے یہ سب کام ہوئے ہیں، اور اپنی فیملی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ناکامی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کانکریٹ اسٹیپ نہیں لیا. بدقسمتی سے دو چیزیں ہیں جو ہیں، کرپشن وہ ان چیک جا رہا ہے بالکل، اور کرپشن کے ساتھ ساتھ میرٹ نام کی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کوئی چیز نہیں ہے. اگر میرٹ پر سلیکشن ہو، میرٹ پر اپوائنٹمنٹس ہو، میرٹ پر آگے سر چیز ہو، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ہو. اداروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے بھئی؟ اگر جو آپ کہتے ہیں صاحب پچھلی حکومت میں تھا، آپ نے اس کو چیک کیا ہوتا. پی آئی اے ہے، پاکستان اسٹیل ہے، کیا وہاں پر میرٹ سے رکھے گئے ہیں ان کے سربراہ یا سب کچھ ہے؟ یہ تو نہیں کہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے اتنے. سر یہ بتائیے کہ ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہائی سپیڈ جو ڈیزل ہے اس کی قیمت جون تک برقرار رکھی. یہ کون سا لالی پاپ عوام کو دے رہے ہیں کہ جو باقی چیزیں بڑھا دی گئی ہیں، باقی جو مہنگائی کا طوفان آئے گا ان سے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے سے اس سے مہنگائی میں کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو آپ نے صحیح کہا، لالی پاپ، یہ تو بیکار کی باتیں ہیں سب. آپ کو چاہیے تھا کہ جناب اس کو ایسے اتنے مراعات دیتے اور چیزوں میں بھی. اب دیکھیں نا اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ ٹرانسپورٹ کے جو ہے اخراجات بڑھیں گے، لوگ اپنا کرایہ بڑھائیں گے، عوام بوجھ تو عوام پہ ہی پڑے گا نا. ٹیکس آپ کس بات کے لیے لیتے ہیں؟ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ نے خرچ کرنا ہوتا ہے اس کو، لیکن آپ وہ تو کرتے نہیں ہیں، اپنی دولت سمیٹنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. نتیجہ یہ ہے غلط پالیسیز ہیں، انہی پالیسی کی وجہ سے آج ہم یہ خمیازہ بھگت. جی بارون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح جیسے صاحب نے کہا کہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج خمیازہ بھگت رہے ہیں، پوری قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، مہنگائی کا ایک اور ایٹم بم پاکستان کے عوام پر آ گیا، سونامی آ گیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں تبدیلی کا سونامی لے کے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے سونامی زرداری صاحب اور ان کی حکومت نے بھیج دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے جو تباہی لے کے آئے گا. کیا کہیں گے؟ جو حکومت کر رہی ہے 4 سال سے لگاتار کر رہی ہے، عوام کی کمر کا وہ امتحان لے رہے ہیں کہ یہ ٹوٹتی کب ہے. وہ اس کے اوپر وزن ڈالے چلے جا رہے ہیں اور عوام لیے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس منصوبے کے تحت یہ ہیں، اور الیکشن سال میں ان کو اپنا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آئندہ انہوں نے 5 سال پھر ملک سے باہر گزارنے ہیں، اور کہیں لندن میں، کہیں دبئی میں، کہیں امریکہ میں، جہاں بھی جا کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ملک سے بھاگیں گے پھر یہ الیکشن کے بعد. تو یہ تو اپنی لوٹ مار کو اسی طریقے سے جاری رکھیں گے. کوئی لانگ ٹرم منصوبہ بندی نہیں ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے یہ پلگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک کا قرضہ جو ہے وہ ایک طرف 60-62 سال کا قرضہ، دوسری طرف جو پچھلے 4 سال کا قرضہ. تو مہنگائی کو تو یہ نہیں روک سکیں گے، کیونکہ عوام کا ان پہ بھروسہ نہیں ہے. ان کے جو وزیر ہیں وہ انفرادی اپنے فیصلے کر رہے ہیں، کوئی مربوط منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی بیل آؤٹ پلان نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ عوام شاید یہی دعا کرے کہ اگر ان کے نصیب میں پورے ہی 5 سال لکھے ہوئے ہیں تو یہ جو سال اب شروع ہوا ہے یہ جلد گزر جائے تاکہ عوام کو نجات ملے. اور اب یہ امتحان جو ہے وہ عوام کا. عمران خان صاحب نے بھی پیشکش کر دی ہے کہ بھائی ہم احتجاج کے لیے نکلنے کو تیار ہیں، لیکن جب تک اس ملک کے لوگ، اس کی عوام، اس کے لوگ جاگیں گے نہیں، نکلیں گے نہیں اپنے حقوق کے لیے، جب تک حکومت. یہ تو ہو گیا. دوسری طرف ایک طرف مہنگائی کا طوفان حکومت نے پاکستان کے عوام پر لگا دیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے حکومت کارکردگی مصروف ہے. ناظرین، نجیب ہارون صاحب میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب نے. ناظرین اکرام، ڈاکٹر سمر مبارک مند پاکستان کے وہ قابل فخر سپوت ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ میری آپ سے لاسٹ ویک جو ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو خود کفیل کر دیں گے، گیس اور جو ہمارے انرجی کے مسائل ہیں، ڈیزل کا یا جو بجلی کا مسئلہ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں تھرکول کے پروجیکٹ سے.
حکومت کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نے آج پھر مہنگائی کا ایک طوفان ایٹم بم جو پاکستان کے عوام پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے گرایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ میں مسئلے کو حل اکیلا تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے پورے پاکستانی قوم اور ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی، حکومت کو اس میں بہت سارا پیسہ لگانا پڑے گا تو تب ہو سکتا ہے نا۔ جی جی ہم نے ایک ٹیکنالوجی میں بریک تھرو کر لیا، جی مائن کیے بغیر گیس میں تبدیل کر لیا، جی جی تب کہہ رہے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا، وہ کام ہو گیا، ہمارے سائنٹسٹ نے بہت محنت کی، اب گیس نکل رہی ہے، ایک بہت بڑی مقدار میں نہیں لیکن کافی گیس نکل رہی ہے جو کہ ضائع جا رہی ہے اور ہم اس کو ایئر میں جلا رہے ہیں۔ جی جی اگر ہمیں ملک کے گیس کے مسائل شارٹیج پوری کرنی ہے یا ملک کی بجلی کو پورا کرنا ہے شارٹیج کو، تو ڈیزل ہم نے بنانا ہے تو ہمیں اس کافی زیادہ مقدار میں اور گیس بنانی پڑے گی، اور گورنمنٹ کو اس میں اگر چاہے تو گورنمنٹ اس میں انویسٹ کرے، ہمارا تو کام ہے ہم گیس بنا دیں، بجلی بنا دیں گے، ڈیزل بنا دیں گے، جو چاہے بنا دیں گے، لیکن ظاہر ہے اس میں انویسٹمنٹ درکار ہوگی اور حکومت ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب اصل ہرڈلز کیا ہو رہی ہیں، آپ کو مسائل کس جگہ پر پیدا ہو رہے ہیں، حکومت کیا سنسیئر نہیں ہے اس ملک کے مسائل حل کرنے میں، کیا وجہ ہے؟ میں حکومت کی وجوہات کے اوپر تو کچھ کہہ نہیں سکتا، میں نے زور پورا لگا لیا ہے، میں نے صدر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، میں نے وزیر اعظم صاحب کو ایکسپلین کر کے سارا کچھ اور ان سے درخواست کی ہے، میں نے فائنانس منسٹر صاحب سے بھی درخواست کی ہے، جہاں بھی جس فورم پہ بھی میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے بھی درخواست کی ہے، ان کو بتایا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اور سب آپشنز ان کے آگے رکھ دی ہیں اس ملک کے لیے جو اب اس ٹیکنالوجی کے بریک تھرو کے بعد کھل گئی ہیں، تو اب یہ حکومت کے ڈیسیژن میکرز پہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان پہ منحصر ہے کہ ایک آپشن کرتے ہیں یا ساری پک کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کے حساب سے ہی پھر گورنمنٹ کو انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی، ہم تو کام کر دیں گے لیکن پیسے کے بغیر تو کام نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، جو ذرائع کا کہنا ہے، جو جس طرح کی ہمارے پاس اطلاعات پہنچ رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ ہوں، کہ حکومت شاید اپنے کمیشن یا حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ اپنے کمیشن کی وجہ سے اس پروجیکٹ میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جا سکے؟ اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی وہی دشواری آئے گی جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں۔ جی پرائیویٹ پارٹیز اس میں کیوں انویسٹ کریں گی؟ جی اگر ان کو حکومت پہ اعتماد ہوگا تبھی انویسٹ کریں گی نا، اگر ان کو یہ نظر آئے گا کہ بالکل آنیسٹلی وہ پیسہ دیں گی تو اس کا منافع ان کو مل جائے گا تبھی انویسٹ کریں گی نا۔ جی پبلک ایک پروجیکٹ میں گورنمنٹ کے پرائیویٹ پارٹیز اسی صورت پہ انویسٹ کرتی ہیں